گے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اب یہ بہت ایک اہم بات کرنے جا رہی ہوں، کہ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ آپ نے ایک ذکر جسے اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی میں نہیں بتایا، آپ اسے فکس کوانٹٹی میں نہیں کریں۔ فرض کریں اللہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے کسی چیز کا لاکھ نکالنا ہے اور آپ لاکھ نکالنے بیٹھ گئیں۔ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ اس کو کاؤنٹ لیس کر لیں۔ اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے، آپ نے کوئی بھی تصویر پڑھنی ہے، آپ اس کو کاؤنٹ لیس کریں۔ گنتی جن جو ہے وہ اذکار کی گنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہم صرف انہی اذکار کی گنتی کر سکتے ہیں۔ جو دعائیں 3 مرتبہ بتائی گئیں وہ 3 مرتبہ پڑھی جائیں گی، جو 5 دفعہ بتائی گئیں، جو 7 دفعہ بتائی گئیں، جو 100 دفعہ بتائی گئیں، جو جس طرح بتائی گئی وہ تو ہم کوانٹٹی میں کریں گے۔ ہم اپنی مرضی کی کوانٹٹیز نہیں بنا سکتے، یہ 141 دفعہ تو یہ 641 دفعہ اور یہ 444 دفعہ اور یہ 1,00,000 دفعہ، ایسا نہیں کرنا۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دین بتایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام جس طرح سے ثابت ہے، اگر ہم ویسا نہیں کرتے تو یہ جو بنی اسرائیل کا حال ہوا ہے نا، یہی ہمارا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے والا بنائے، ہمارے فہم میں برکت ڈالے کہ ہم سمجھ سکیں کہ بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی مرضی کے الفاظ بدلے، اپنی مرضی کی عبادات بنائی، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، ہمیں تو جنت ہی ملے گی، اور اگر ہم جنت سے جہنم میں چلے بھی گئے، ہمیں جنت نہ بھی ملی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے تھے ہمیں تو چند دن جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم 7 دن رہیں گے یا 70 دن رہیں گے یا کم سے کم ٹائم رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ وہ کتنے دن کس کو جہنم میں رکھے گا۔ اللہ نے تو یہ بتایا ہے کہ ہدایت یہ ہے، گمراہی یہ ہے۔ اب جو ہدایت کے راستے پر چلے گا اسے تو پھر جنت ملے گی، اور جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ جہنم میں ہی جلے گا۔ فیصلہ اللہ کریں گے کہ کس کو کتنا عرصہ کہاں رہنا ہے۔ آپ اور میں، ہم اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتے۔ ہم آج بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی، 4 دن جہاں سارے جہنم میں 4 دن گزاریں گے ہم بھی رہ لیں گے۔ اچھا جہاں سارے نکالے جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو پھر آئے گا نا جب ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، ان کا کتنا صبر ہے آگ پہ، کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جی، آخر تو اللہ تعالیٰ نکالے گا ہی نا، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نکالیں گے، بٹ ہم نے اس جسم کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جہنم میں ڈالے ہی نہ جائیں، کیونکہ آپ اور میں، ہم جہنم کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جون جولائی کا ہیٹ سٹروک برداشت نہیں کر سکتے، کہاں کہ ہم جہنم کی جو ہے وہ آگ کو برداشت کر پائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر ایک شخص دن میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس دن کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم روز اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعا مانگ لیں، یا مسنون دعاؤں میں آتی ہے اللہم اجرنی من النار، اگر ہم وہ 7 دفعہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا دیں گے۔ آپ سمپل دعا مانگ لیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچائیے گا۔ تو جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور ہمیں اس جہنم سے بچائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کے اور میرے لیے نہیں بنی۔ ہم اگر وہاں جائیں گے تو ہم اپنے کرتوتوں کی بدولت جائیں گے، ہم جائیں گے تو اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائیں اور ہمیں اس راستے پہ لگائیں کہ ہم گناہوں کے راستے سے بہت دور چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 81 بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ ایک بھی گناہ کیا اور اسی گناہ میں ساری زندگی گزار لی، اس گناہ کو عادت بنا لیا، توبہ نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بھی حساب لیں گے۔ اور اللہ کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے
کوئی بھی ایسا گناہ جو مستقل روٹین میں ہے اس دفعہ اپنی ذات کو ٹٹولیں اور اس گناہ کو اپنی زندگی سے ہم نے نکال دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام ایسا دیا، آیت نمبر 83، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہنی ہے، برا نہیں بولنا، زبان پہ کنٹرول کرنا ہے اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن کیا ہوا، تھوڑے سے لوگ اس بات پر قائم رہے، زیادہ پھر گئے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ان میں سے شاید ایک یا دو باتوں پر عمل کرتے ہوں، تو اس لسٹ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ہر وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خون نہیں بہانا، قتل و غارت نہیں کرنی، اور جب اللہ نے کہا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ توجہ دینی ہے اور دونوں پر عمل کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 87، جو چیز آپ کو اور مجھے تھوڑا سا ہلانے والی ہے، اس دفعہ چونکہ تھوڑا سا طریقہ بدلا ہے قرآن پڑھنے کا۔ اس رمضان کوشش یہ ہے کہ ہم پیغامات کو سمجھیں اور ویسے سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، رسول دیے، دلیلیں دیں، اور ان کے پاس جب وہ چیز آئی جو ان کی طبیعتوں کے خلاف تھی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ یہاں ایک سوال جو آپ اپنی ذات سے، میں اپنی ذات سے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اس قرآن، اس ہدایت کی کتاب کی کوئی بات ایسی ہو جو میری طبیعت، میرے مزاج کے خلاف ہو تو میں کیا کرتی ہوں؟ آگے کوشچن مارک ڈالیں، اپنے آپ سے سوال کریں، استکبرتم، یہ جو اللہ نے کہا تم نے تکبر کیا، کیا میں اللہ کے کسی حکم پر تکبر کرتی ہوں؟ نہیں بھائی، میں تو نہیں کر سکتی۔ کیا میرا ایسا رویہ ہوتا ہے؟ ہاں کر لوں گی نا، اچھا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے پڑھ لیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، اچھا بھائی کر لیں گے۔ کیا میرا رویہ اللہ کے حکم کو سننے کے بعد اگر وہ بات میری طبیعت اور میرے مزاج کے مخالف ہے تو کیا میں اس پر تکبر کرتی ہوں؟ یہ سوال ہے، اور ہر بندہ اس سوال کا جواب اپنے حساب سے ڈھونڈے۔ آگے آئیں آیت نمبر 93 پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکم دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، مضبوط تھامو اس کتاب کو، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا آئینہ آپ کو اور مجھے دکھا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سدھر جاؤ، جو کام بنی اسرائیل نے کیا تھا تم نے وہ نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی اور کہا اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ آج آپ اور میں، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، ہم اللہ کے کلام کو کس حد تک مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اللہ کی اس کتاب کو، جو زندگی کے 35 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی تک جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے اس کو کتنا تھاما ہوا ہے، میں اس کو کتنا سنتی ہوں۔ واسمعوا کا لفظ ہے، سنو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ قرآن سنیں، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، تو ایک جواب ملتا ہے ہم گھر پڑھ لیتے ہوتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں ہم نے حکم دیا واسمعوا، سنو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے سے بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور قرآن کا تو مزاج ہی سننے والا ہے، قرآن کا تو مزاج ہی ایسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل امین کی زبان سے سن کے اسے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صحابہ کرام نے سنا اور اسے حفظ کیا۔ تو قرآن کا تو اسلوب ہی سننے والا ہے۔ وہ تو عربی دان تھے نا، وہ تو زبان دان تھے، انہیں تو عربی سمجھ آتی تھی۔
آپ اور میں ہم وہ عربی نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کے مفہوم کو نہ جانیں، جب تک ہمیں ترجمے کا اندازہ نہ ہو۔ اب ایک اور پیغام، آیت نمبر 94، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر ہی صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے نزدیک، اور تمہارے علاوہ وہ کسی کے لیے نہیں ہے، تو آؤ اور اپنی سچائی کا ثبوت دو اور موت مانگو۔ آپ دیکھیے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی مرنا پسند نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کی تیاری کی ہے۔ عید 1.5 ماہ بعد آنے والی ہے تو کپڑے جوتے پہلے سے، ایون لوگ رمضان سے بھی پہلے لے کے رکھ لیتے ہیں، اور شاید نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ ہمارا وقت یا گھڑیاں بازاروں کی زینت نہ ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا اس عید کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت کی بھی تیاری کی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ہم میں سے کوئی کنفرم نہیں ہوتا نا کہ ہمیں زندگی کتنی مہلت دے گی، تو ہمیں موت کی تیاری بھی ہر وقت رکھنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم پیغام ہے۔ ہم ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہیں، ایک ایک لمحہ گزرتا وقت ہمیں اس بات کا احساس دلائے کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، لہٰذا موت کی تیاری ہم نے ہر وقت رکھنی ہے، اور دنیا کی حرص کو اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں دینی۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اگر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے قرآن کو، اس کلام کو اپنے دل میں انڈیلنے کی کوشش کریں گے، قطرہ قطرہ ترجمہ پڑھیں، تجوید پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تھوڑا 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 کرتے انشاءاللہ تعالی ہم بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ لیکن شروع تو کرنا ہوگا نا، پہلا قدم تو ہمیں اٹھانا ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا زندگی کب ہے اور کتنی ہے اور کب ختم ہو جائے۔ زندگی جتنی بھی ہو، آخر کار جانا اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہود نے جو بہتان لگایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی گواہی دی اور بتا دیا کہ جادو کرنا کسی مسلمان یا نبی کا کام نہیں، جادو کافر کرتے ہیں، اور یہ کفر شیطانوں نے کیا، اور الزام لگا دیا سلیمان علیہ السلام پر، جبکہ حقیقت میں اس کی کوئی سچائی نہیں۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ بھی بتایا کہ جادو کا اثر تبھی ہوگا جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر بڑے سے بڑا جادو بھی آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں جادو کے سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا۔ ہر طرح کی خیر کی طلب اور ہر طرح کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے ہی رجوع کر سکتے ہیں، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور کائنات میں ہر طرح کا کام اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ پھر جادو کا علاج بتا دیا گیا ہمیں، اگر جادو ہو جائے کسی پہ تو سورۃ البقرہ اپنے گھر میں زیادہ چلائیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین ہیں یہ، ان دونوں کو پڑھا جائے، گھر میں اذان لگائیں، اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں، تو یہ اثرات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی رحمت کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی پر اپنی کوئی خاص رحمت کی، ہمارے چاہنے والوں میں سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کے پاس اولاد زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، ایک کے پاس اولاد بھی ہوتی ہے، رزق بھی ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جو چیز دیں وہ دے سکتے ہیں، اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی منشا، وہ جسے جس طریقے سے آزمائے وہ اس پہ ہے، کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری دعائیں سنے،
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخشے، رحیم کی رحمت کا طلبگار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گنہگار ہوں میں۔ تو جس نے کہا تھا بالکل صحیح کہا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گناہگار ہیں۔ جب ہم ندامت کا ایک آنسو بھی بہاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کو جوش میں لاتے ہوئے ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کرتے ہیں، بڑی سے بڑی خطاؤں کو بخش دیتے ہیں اور ہمارے گناہوں پر ایسے پردے ڈالتے ہیں جیسے ہم نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اب آیت نمبر 109 میں ایک اور اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی حسد رکھے، ہم سے بغض رکھے، اناد کی وجہ سے ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہے، ہمیں ہماری نیکیوں سے ہٹانا چاہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ہمارا کام ہے ہم معاف کریں، ہم چھوڑ دیں۔ بعض چیزیں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، بعض چیزوں کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہم اللہ پہ چھوڑیں گے، ہم درگزر کریں گے، ہم معاف کر دیں گے، ہم احسان کریں گے، تو اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ پھر احسان کرنے والوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے پارا اینڈ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ احکامات کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور یاد رکھنا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ ہم جو بھی نیکی کا کام آگے بھیجیں گے اللہ کے پاس پا لیں گے۔ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے وہ ہماری نیکیوں کا ایک انبار لے آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے کی۔ ایون کہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک شخص کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے ناکافی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے نیکیوں کا ایک ڈھیر لا کے رکھ دیں گے اور انسان پوچھے گا کہ اللہ یہ کون سی نیکیاں ہیں، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم مجھ سے مانگتے تھے اور میں نے تمہاری وہ دعائیں دنیا میں قبول نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجات ہوتی ہیں۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت، اس کی برکت سے یا اس دعا کے بدلے میں ہم پر آنے والی کسی آزمائش کو، کسی بیماری کو، کسی پریشانی کو، کسی مشکل کو ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے لیکن اسے اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس جائے گا، اگر وہ جنتی ہوگا تو اس کے درجات مزید بلند ہو جائیں گے، اگر اس کی جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کم ہوں گی تو ان دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے مغفرت تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسیع رحمت کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ تم نیکی دل کھول کے کرو اور اس بات کے یقین کے ساتھ کرو کہ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے کہ تم نے کون سا عمل کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، اللہ اس کا تمہیں پھل دے گا۔ اور پھر آیت نمبر 111، کبھی کسی کو یہ نہ کہیں فلاں جنتی اور فلاں جہنمی، یا ہم جنتی اور فلاں جہنمی۔ ہم میں سے کوئی بندہ کسی پر جنتی یا جہنمی ہونے کا یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ کسی بھی فرقے سے تعلق ہے کوئی بات نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں نا کون سا گروہ جنت میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سارے فرقوں میں سے اچھی اور خالص نیت والے سارے لوگوں کو چن لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے نے اس قرآن کو پکڑنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، مسنون طرز عمل اپنانا ہے۔ جنت جہنم جانے کا، کافر منافق کہنے کا فتویٰ آپ اور میں کسی بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہو، ہم نے کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہنا۔ ہاں ہمارا کام ہے اگر ہم کسی میں کوئی غلطی دیکھیں، ہمیں لگے ایک بندہ غلط راستے پر چل رہا ہے، اسے اچھے طریقے سے دلائل دے کر، علمی دلائل دے کر اسے سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز اس طرح ہے، آپ ایسے نہیں ایسے کریں۔ ماننا یا نہ ماننا اگلے بندے پر ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے یا پھر آپ کسی کی برائی کی تشہیر بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھو میں نے تو اس کو اتنی دفعہ بندایا ہے، یہ تو میری بات سنتی ہی نہیں، یہ تو ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے۔ نہیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا، پیار محبت طریقے سے مصلحت کے تحت بات سمجھانی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے۔ کون سا؟ آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔
اگر کوئی بھی شخص خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنی ذات کو جھکا دے، اپنے نفس کو جھکا دے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، اللہ نے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اللہ اسے اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک اور خصلت کو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں سمجھایا کہ اگر کافر یا مشرک یا یہود اللہ کے گھر سے کسی کو جانے سے روکیں گے، مسجد جانے سے روکیں گے، تو ان سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک آزاد جمہوری ریاست میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری مسجدوں میں کسی اور فرقے کا مسلمان آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر ایک مسجد میں اونچی آمین کہنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی ایسے مسلمان نے آ کے نماز پڑھی جس نے اونچی آمین کہہ دی، تو نماز کے فوراً بعد اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آئندہ اس مسجد میں نہیں آنا۔ اگر ایک مسجد میں ایک بندہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ہماری اس مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو صرف ایک فرقی اختلاف کی وجہ سے ہمیں نماز تو پڑھنے آیا نا اگلا بندہ، ہم اسے مسجد جانے سے روکنے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا اللہ کے بندوں کو، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کام نہیں ہے ہم اسے کسی بھی مسجد میں جانے سے روکیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد مسجد میں دروس کا وہ سلسلہ نہیں ہوتا جس مقصد کے لیے مکہ اور مدینہ میں مسجدیں بنائی گئی تھیں۔ جب مدینہ کی مسجدوں میں صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور وہاں دروس بھی ہوتے تھے، وہاں نماز کے بعد قرآن پر غور و فکر ہوتا تھا۔ آج ہمارے ہاں شاد و نادر رمضان میں تو یہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے علاوہ عام روٹین میں نماز کے فوراً بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے، صرف اس وقت میں کھولا جاتا ہے جب بچے آ کے تھوڑی دیر کے لیے ناظرہ پڑھیں۔ تو ہمیں ہماری مسجدوں کو کھلے دل سے کھولنا ہوگا تاکہ ہماری مسجدوں میں امام مسجد دوسروں کو سکھائیں، جو عالم دین بیٹھے ہیں وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ڈگری لیول تک ہی لے کے جائیں ہر چیز کو، ضروری نہیں ہے کہ ہر مسجد مدرسے میں 6 سال یا 8 سال کا درس نظامی ہی ہو۔ ایک امام مسجد بیسک تعلیم اس محلے میں، جس محلے میں مسجد ہے، وہاں کے نمازیوں کو اور وہاں کے بچوں کو دے سکتا ہے، نماز کا طریقہ سمجھا سکتا ہے، بیسک معلومات دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں مسجدیں صرف جمعے کے خطبے تک محدود ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنا وسیع حوصلہ دے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے لیے کھول دیں، وہاں صرف نمازیں نہ پڑھی جائیں، وہاں درس و تدریس ہو، بے شک 2 آیات، ایک آیت جس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیا جائے، صرف اگر ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے تو بھی شاید بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو لوگ خود کھول کے ترجمے پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم توحید تو ان کی سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں توحید بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں شرک ایسے رچ بس گیا ہے کہ وہ ہماری رگوں سے نکل نہیں پا رہا، اور وہ تب نکلے گا جب ہم خود کھول کے قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ہم اللہ کے ذکر کے لیے وسیع درجے پہ کھول سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہر بندہ یہ بھی کوشش کر سکتا ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں جب مسجد کے لیے جائیں نماز کے بعد، تو آپ قاری صاحب سے کہیں کہ آپ ہمیں 2-4 گنی چنی باتیں بتا دیں۔ 2 دن 4 دن آپ لوگ کہیں گے تو شاید ایک آپ کے کہنے سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے جو آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو مستفید کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حقیقی ہدایت بتا دی۔ ہدایت کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس کلام پر، اس کتاب پر، اپنے دین پر مکمل عمل کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا ہے، اور اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں یہ نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کرے گا۔ ہمیں تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہیں پھیلانی،
اور پھر ہائی لائٹ کرنے والی آیات میں سے آیت نمبر 121 الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ کوشچن لکھیں اپنے لیے کہ کیا میں نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اس کتاب کے 30 پارے تجوید کے ساتھ پڑھے، مکمل مخارج کے ساتھ پڑھے، ان حروف کی صفات کو سمجھا، ان صفات کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اس 30 پاروں کی کتاب، زندگی میں ایک کتاب ملی ہے ہمیں جس پر ہم نے عمل کر کے آخرت کے رزلٹ کو پاس کرنا ہے۔ آخرت کے امتحان کو پاس کریں گے تو تب جا کے ہمیں فوز عظیم ملے گی۔ تو کیا میں نے اس کتاب کے 30 پاروں کے ترجمے کو پڑھا؟ کیا میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، اللہ نے مجھے کس بات سے منع کیا؟ ہم کہانیاں تو بہت پڑھتے ہیں، ہم اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ فیس بک کیوں یوز کرتے ہیں، آپ انسٹا کیوں یوز کرتے ہیں، تو اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے وہاں نا اسلامک انفارمیشن بڑی ہوتی ہے۔ یہ موسٹلی آپ لوگوں کے منہ سے بات سنیں گے، فلاں کی کتاب پڑھا کرو، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ کتابیں بہت اچھی ہوں گی پر اللہ کی کتاب سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا ہمارا فرض ہے ہم اس کتاب کو پڑھیں، ہم اس کلام کو پڑھیں۔ پہلی فرصت میں سارے کام چھوڑ کر آپ نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں، تفسیر بے شک آپ نہیں پڑھیں، پہلی دفعہ صرف ترجمہ پڑھیں، لفظی ترجمہ پڑھیں، دوسری دفعہ با محاورہ ترجمہ پڑھ لیں، تیسری دفعہ تفسیر پڑھنے بھی آ جائیں۔ آہستہ آہستہ اس قرآن کو اپنے اندر جذب کریں، اپنے دل پر اس کو قطرہ قطرہ اتاریں، انشاءاللہ یہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ زندگیاں بدل جائیں گی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر بتا رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، اور ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو انہوں نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ان پر ڈالی وہ اس میں ثابت قدم رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش پہ سر کو جھکایا اور ہر آزمائش پہ الحمدللہ کہا، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، آپ کی اولاد میں سے جو نیک ہوگا وہ تو انعامات تک پہنچے گا، لیکن جو نیک نہیں ہوگا ان کے لیے پھر میرا آپ سے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اور آج ہم صرف ایک کلمہ پڑھ لینے کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب ہے ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں اجازت ہے، ہم چاہے چوریاں کریں اور ڈاکے ڈالیں، چاہے ہم زنا کریں یا دوسروں کے حق مار لیں، ہم جو ظلم زیادتی مرضی کرتے پھریں اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، میں انہی کے لیے وعدے کا پابند ہوں جو ایمان لے آئیں گے اور جو عمل صالح کریں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعائیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کر رہے ہیں، نیکی بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ کیا دعا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ آپ اس نیکی کو ہم سے قبول بھی فرمائیے۔ صرف نیکی کرنا بڑی اچھی بات نہیں ہے، نیکی کر کے اپنی ذات کو جھکانا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے شروع میں دعا پڑھی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ آپ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جنہیں آپ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے جنہیں اللہ قبول کرے اور ہماری اولادوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی اولادوں کے لیے دعا مانگنے والا بنائے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے اچھے رشتے، اچھی نوکری، اچھے گھر تو مانگتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے لیے یا ان کی اولادوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے شاید ہدایت اور ایمان اس طرح نہیں مانگتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ میرے بیٹے کو میرا جو ہے وہ مطیع فرما بردار کرنا، اے اللہ میرے بیٹے کو میرے حق میں نیک کرنا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے اے اللہ تو اسے اپنا بھی فرما
بردار بنانا، تاکہ یہ جس فتنہ انگیزی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں بچوں کے لیے بہت مشکل ہے ہدایت پہ قائم رہنا۔ تو جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں گے، اور شیطان کے واروں سے بچانے کی حد الامکان ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بہت ضروری ہیں۔ اور پھر دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنائے، ہم نیکی بھی کریں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کی توبہ بھی کریں، ہم خود بھی سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اور ہم وہ سیکھیں جو ہمیں نہیں آتا، قرآن سے سیکھیں، سنت سے سیکھیں، جو سلف صالحین ہیں ان سے سیکھیں۔ ہمارا کام ہے ہم ان لوگوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کیسے تھے، آپ نے لیل و نہار میں کیا کیا کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ کیسا رکھا، آپ کا اپنے غلاموں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ ہمیں ایک ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اس قرآن کو اور سیرہ کو ٹائم دیں گے، وقت لگائیں گے اس قرآن پہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے کتاب نازل کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی، اور انہوں نے اس حکمت کو ہمیں سمجھایا۔ قرآن میں تو آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ڈیٹیل ساری کی ساری ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ تو کتنے ہی ایسے احکامات ہیں جن کا حکم تو قرآن میں آیا، ان کی ڈیٹیلز احادیث میں آئیں۔ لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً آزماتے رہے، وہ ہر آزمائش پہ لبیک کہتے رہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ایسا کرنا، وہ کہتے ہو گیا اللہ جی اور بتائیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا ایسا ہی فرما بردار کرے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم خبردار تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں ذرا اس پورشن کو ہائی لائٹ کریں، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تم بریلوی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو تبھی تم مرو گے تو تمہاری بخشش ہوگی، نہیں، یہاں آیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلم ہیں آپ اور میں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے، یہ تو ہم ہیں جو اپنی اپنی جماعتیں بنا کر اپنی اپنی 4 اینٹوں کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اللہ نے ہمیں مسلم رکھا۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ کون ہیں اور ہم کہیں مسلمان، تو اگلا سوال کرتے ہیں اچھا مسلمان تو ہیں، اس سے کے بعد کیا ہے؟ آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ تو اس فرقے اور مسلک کو قرآن پڑھتے ہوئے بالکل سائڈ پہ کر دیا کریں۔ آپ جس فرقے کا جس مسلک کا بھی قرآن اٹھا کے پڑھیں گی نا، آپ کو ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ آپ بریکٹس کو بے شک نہ پڑھیں، آپ بریکٹس کے بغیر ہر مصحف کو پڑھیں، ہر ترجمے کو پڑھیں، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو کھلے دل کے ساتھ فرقہ واریت کو بالکل سائڈ پہ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے نہایت افسوس کے ساتھ بہت سے لوگ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا تو کہیں قرآن کسی اور فرقے کا نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرقے سے ہٹ نہ جائیں۔ تو ذہنوں سے یہ بات نکالیں
قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کلام سے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہوتے ہیں، وہ جو مرضی کتاب پڑھ لے، وہ جو مرضی ترجمہ پڑھ لے، جس مرضی مصنف کا پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس ہمیں کھلے دل کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، انہوں نے حقیقت میں فرقہ واریت کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے تھے یہودی یا نصرانی بنو تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے کہا نہیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم یہ کہو کہ صحیح راستہ تو ملت ابراہیمی ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حنیف تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور پرستار تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بچپن میں پڑھتے آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بت بنایا کرتے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتے کہ جاؤ یہ بت مکہ کے بازاروں میں بیچ کر آؤ، اور ابراہیم علیہ السلام آوازیں لگاتے آؤ ذرا اپنے وہ خدا لے لو جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے معاشرے میں رہ کر بھی شرک سے دور رہے، وہ حنیفم مسلمہ تھے۔ جہاں جہاں آپ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیں گی آپ کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حنیفم نظر آتا ہے، حنیفم مسلمہ، وہ سچے پرستار تھے، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، لہٰذا نہ وہ یہودی تھے اور نہ عیسائی۔ تو اللہ نے ہمیں پیغام دیا، قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، حضرت یعقوب اور اسحاق اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے مسلمان ہیں، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ دوبارہ آپ کو آپ کا ٹائٹل مل گیا مسلمون، آپ اور میں مسلمون ہیں۔ اللہ کے ان پیغامات کو یاد رکھیں گے تو پھر دوبارہ ہم اپنی پرانی ڈگر پہ انشاءاللہ تعالی نہیں چلیں گے، اور اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور پیغام، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو اسی کے غلام ہیں، جیسے ہمیں ہمارا اللہ حکم دے گا ہم ویسے ہی اس کی عبادت کریں گے، ویسے ہی اس کی اطاعت کریں گے، دعائیں کر کر کے عابد بن جائیں گے، دعائیں کر کر کے عبادت گزار بنیں گے، ہم زاہد بنیں گے، پھر آئے گا صبغت اللہ، اور صبغت اللہ پھر جب آ جائے گا تو ایسا رنگ چڑھے گا جو بہت پکا ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا جب ہم کپڑے ڈائی کرواتے ہیں تو پہلے تو رنگ خوب اچھا آتا ہے، لیکن 2-4 دفعہ دھونے سے وہ رنگ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک مومن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، صبغت اللہ چڑھتا ہے، تو جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، جتنی مرضی زندگی میں آندیاں طوفان آئے، جہاں کہیں پر بھی قدم لڑکھڑانے لگیں، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اس رنگ میں کوئی پھیکا پن نہیں آئے گا، پھر وہ رنگ اسی تازگی کے ساتھ برقرار رہے گا، پھر ایمان ایسا ہوگا کہ دکھ ہوگا، آنکھیں آنسو بہائیں گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی، پھر ایسا رنگ ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن زبان پہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگا، زبان صرف اللہم اجرنی فی مصیبتی کہے گی، اور شکوے شکایتیں نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ کے رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ، اچھا اللہ کا رنگ غالب آتا کیسے ہے؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے نا، ہم یکسوئی کے ساتھ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جٹ جاتے ہیں، تب آتا ہے صبغت اللہ۔ اللہ نے اینڈ پہ کہا نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عابد کہتے ہیں عربی میں غلام کو، جیسے ہم اپنے ملازم کو حکم دیتے ہیں نا یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور وہ ایز اٹ از ہی کرتا ہے۔
جب انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس کا بندہ، اس کا غلام تسلیم کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، پھر اس پہ ایمان کا رنگ چڑھتا ہے اور اتنا نکھر کے چڑھتا ہے کہ وہ ہر جگہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور پارے کے اینڈ پہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام جو سب سے ضروری دیا، وہ یہ، آج ہم نے جو پارا پڑھا، آج ہم نے جو بنی اسرائیل کا قصہ پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے تلک امت قد خلت، یہ تو وہ امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا، یعنی کہ جو وہ کر چکے وہ اپنے کیے کا حساب دیں گے، تم وہ حساب دو گے جو تم کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ اب سوچیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے پارے میں ہمیں اتنے پیغامات دیے، بنی اسرائیل کے قصے میں اتنا کچھ تھا سیکھنے کے لیے، اللہ نے ہمیں یہ قصہ کیوں سنایا؟ کیونکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، ہمیں بہت بڑا مقام دیا، اور ہمیں بنی اسرائیل کے قصے سنا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کام انہوں نے کیے وہ ہم نے نہیں کرنے۔ اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کیے تھے تو ان کے نیک اعمال کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں وہی عمل فائدہ دیں گے جو ہم نے کیے ہوں گے، اور جو انہوں نے برے کام کیے اس کا حساب ہمیں نہیں دینا، ہمیں اپنی برائیوں کا، اپنی غلطیوں کا خود حساب دینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے زندگی میں جب جب آزمائشیں آئیں گی، جب جب پریشانیاں آئیں، خصوصاً جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو آزمائشیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ آزماتے ہیں۔ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں یاد رکھیے کہ ہمیشہ جھکنے والے، ہمیشہ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ بلے شاہ کو پڑھتے ہوں گے تو ان کا ایک شعر تھا کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے کچھ ٹے پیندے نے کچے، یعنی کچھ کچے ہوتے گر جاتے ہیں، تے اوہی وٹے کھان محمد جڑے رہندے نے پکے۔ جو بیر مضبوط ہوتا ہے نا بیری کے ساتھ، وہ جتنے مرضی پتھر کھائے وہ گرتا نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ زندگی میں آزمائشیں اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا پھر ہم کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ تو آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پہلا پارہ مکمل ہونے کے بعد سچے دل سے دعا کریں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، لہٰذا آپ ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کریے گا، آپ میرے تمام حالات سنوار دیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں لے لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی آزمائش ہمیں ہمارے دین سے نہیں پھیر سکتی، ہمیں ہماری جگہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ بس ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا، اپنے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرنی ہوں گی، اپنے نفس کی صفائی کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن عظیم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ساتھی بنائیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔